السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ۔
ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، اور اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور قوم سمود کی طرف، سمود بھی عرب کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن حاضر ابن سمود ہے۔ قوم سمود وہ قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ یہاں سے آگے چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، ہے میری قوم، تم اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ عز و جل نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو کہ گناہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اور رب قہار عز و جل کے عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کے سردار جندو بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں، اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب عز و جل سے دعا کی۔ سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر
جندو تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے معتبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں۔ سرداروں نے کہا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تاکہ اللہ عز و جل کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا اور نہ قتل کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مصدع ابن دہر اور قیدار کو بلا کر کہا کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولاً ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا ان کی ہلاکت سے پہلے۔ اولاً حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے، پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 تا 68 میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اللہ کی یہ اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادے سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عاد یہ کہ خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ تمام وحوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے۔ قوم سمود نے گرمیوں کے لیے بستیوں میں محل بنائے ہوئے تھے اور سردی کے موسم کے لیے پہاڑوں میں گرم مکانات تعمیر کیے تھے، جیسا کہ آج کل بھی
دولت مند لوگ کرتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم علاقوں میں جدا جدا مکانات بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان